بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ رہا ان میں 1000 سال، إِلَّا 50، مگر 50 سال، آمن یعنی کہ 50 سال، یعنی کہ 1000 سے 50 کم، یہ ہو گئے 950 سال۔ تورات میں بھی ان کی عمر 950 سال ہی لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ 350 سال کے قریب وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ پانی کا جو آیا، مطلب جو طوفان آیا، پھر اس کے بعد جب اترے تو وہاں پھر قریب 600 سال گزرے، یا الٹ ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ 650 سال تبلیغ کرتے رہے، پھر 300 سال کچھ بعد میں، یعنی کہ وہ جب سمندر میں طوفان آیا اور پھر جب اترے تو اس کے بعد جو عرصہ انہوں نے گزارا تو وہ یہ تھا۔ تو خیر فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو آپ پکڑ لیا انہیں طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، یعنی کہ ان کو طوفان نے آپ پکڑا اس قوم کو، چونکہ ہم جانتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق ہی کرتے رہے، تاکہ اللہ پاک نے ان کو، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، کشتی بنائی اور نجات دی اللہ پاک نے کشتی والوں کو، جیسا یہاں فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو نجات دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو۔ کشتی والوں میں قرآن میں صرف کشتی والوں کا ذکر ہے، تورات میں ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ تھے ان کا ذکر ہے، لیکن چند روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ زیادہ آدمی تھے، کچھ 80 کے قریب بندے تھے، باقی اللہ عالم۔ لیکن یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کشتی میں اور بھی تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اور بنا دیا ہم نے ان کو نشانی تمام جہانوں کے لیے، جیسا کہ میں پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی دریافت ہو چکی ہے، وہ پہاڑی کے اوپر جہاں مطلب رہی تھی، جہاں کھڑی تھی، آج وہ مطلب مل چکی ہے اور آج وہ مطلب کلیئر ہے۔ یہ بات نہیں کہ پہلے کافی عرصہ پہلے تو نہیں ملی تھی، لیکن ابھی ہو گئے ہیں اس کو کافی، تقریباً کچھ عرصہ ہو گیا ہے وہ ملی ہوئی، وہ مل چکی ہے، یعنی کہ وہ کشتی۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ غلامی کرو اللہ کی اور پرہیزگاری کرو اس کی۔ یہی وہ پیغام جو سارے انبیاء لے کر آئے کہ اللہ کی غلامی کرو اور اس کی پرہیزگاری کرو، یہی چیز ہے جو لے کر جائے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو تو، یعنی کہ اگر تم جانو، اگر تم کو علم ہے، یعنی کہ علم رکھو، تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی غلامی کرو اور اس کی پرہیزگاری کے اوپر پورے اترو۔ یہ چیزیں جو اللہ پاک نے بار بار بیان فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر لاگو کر لو۔ اگر خالی سن کر انسنی کرو گے تو پھر اس کا مطلب آپ کے اندر وہ بات انٹر نہیں ہو رہی آپ کے دماغ اور دل میں۔ اس کو دماغ اور دل میں انٹر پورا بٹھا کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہی وہی کامیابی ہے، نہیں تو خالی انسنی، وہ جیسے جانوروں کی بات ہو، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں مثال دی کہ جانور ہیں جو مطلب پکار سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وہ پھر وہی حال ہو جاتا ہے انسان کا بھی، اگر وہ سن کے بھی انسنی کر دے تو فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم غلامی کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی، اور تم گڑھتے ہو جھوٹ، یعنی کہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو،
ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے سوا جن کی تم غلامی کرتے ہو وہ تمہارے لیے نہیں ملکیت رکھتے تمہیں رزق دینے کی، یعنی کہ وہ تم کو رزق تو نہیں دیتے. تو کیا کرو، فابتغوا عند اللہ رزقا، تو اللہ کے ہاں ہی اپنا رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اسی کی غلامی کرو، واشکروا، اور اس کا شکر کرو، لہو، الیہ ترجعون، یعنی کہ اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ یہ عمل کرو کہ اللہ ہی کے پاس اپنا رزق بھی تلاش کرو، اسی کی غلامی کرو، کیونکہ وہی تو دیتا ہے. اور پھر جو اس نے تم کو دیا ہے سب سے بڑا جو اہم چیز ہے وہ ہے شکر. دیکھیں ایک انسان بھی جب کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اچھا بھائی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا. تو وہ جو ہر چیز دے رہا ہے اس کا تو ہر وقت شکر، اور اس کا شکر بجا لانا کیا ہے کہ اس کی غلامی کے اوپر پورا آنا، یہ ہے اس کا شکر. اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ وَإِنَّا تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَامٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو پس بے تحقیق جھٹلا چکے ہیں بہت سی امتیں، یعنی کہ جھٹلا چکے ہیں امتیں جو آپ سے پہلے تھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے اوپر بھیجے ہوئے کے، یعنی کہ جو اللہ نے رسول بھیجا ہے اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا. اگر نہیں کو مانتا تو وہ اس کے اوپر زبردستی نہیں کہ کر سکتا کہ ہاں بھائی نہیں وہ تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں ہمارے اوپر رکھ دیا. یہ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے اوپر یہ بات تھی. جب قرآن آیا تو قرآن میں اللہ پاک نے وہ مطلب کتاب رکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل الیکم رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ہے جس نے بھیجا تمہاری طرف رسول ہدایت دے کر اور قانون دے کر تاکہ اس کے تمام قانونوں پہ نافذ کرے. تو اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تو لڑنا ضروری ہے. باقی پیغام کا وہ پہنچا دینا، کو مانتا نہیں مانتا اس کی مرضی، نہیں مانتا تو وہ اللہ کے دشمنوں میں شمار ہوگا، مانتا ہے تو وہ اللہ کے غلاموں میں آ جائے گا. تو فرمایا اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا نہیں دیکھا، یعنی کہ انہوں نے بھلا نہیں دیکھا کس طرح ابتدا میں اللہ پاک نے تخلیق فرمایا پھر تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی کہ وہ جب قیامت والے دن آئے گا. ان اللہ ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے. یعنی کہ سب سے مشکل ہوتا ہے پیدا کرنا پہلی دفعہ. جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. ایک سانچہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب بن جائے تو اس کی کاپی تو کوئی مشکل نہیں ہے. قل سیروا فی الارض، اللہ پاک نے یہ چیلنج سب کے لیے فرما دیا. فرمایا کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ، کہ چل پھر کر دیکھ لو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اٹھانا آخری بار کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اصل چیز ہے آخرت کے اوپر پورا ایمان لے آنا. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ وہ جس کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں، جو اللہ پاک کے اوپر ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، متقین جو ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جنت ہے. اور جو نافرمان ہیں یا اللہ کے راستے کے اوپر چلنے میں آڑ کرتے ہیں، نہیں چلتے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے دوزخ کا اعلان فرما دیا اپنی کتاب میں. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کر سکو گے زمین میں.
ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، یعنی کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے کتنے بھی زیادہ بڑھ جاؤ۔ آج جو خلا میں چلے جاتے ہیں تو خلا میں کیا اللہ کسی کی جان لینی ہو تو وہ نہیں لے گا، وہاں بھی تو لے گا، یعنی کہ اللہ کو کہیں جا کر تو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ بات پکی ہے، جس نے یہ گڑھا باندھ لیا اپنے دماغ میں کہ میرا کوئی اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے، اور اللہ کا فرما بردار ہو گیا تو وہ بس کامیاب ہو گیا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اور اللہ کے سامنے حاضری کا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، یہ ہیں وہ جو نا امید ہو گئے میری رحمت سے، اور یہ ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب، یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ جھٹلانا دو قسم کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک یہ ہے کہ منہ سے کہہ دیا کہ نہیں مانوں گے، ایک یہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی قیامت آئے گی، لیکن وہ یقین نہیں آ رہا ہے اور گناہ سے بچ نہیں رہے، تو لہذا یہ اسی میں شمار ہیں۔ فما کان جواب قومہ، تو جب یعنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ اپنے اس قوم کو کہہ دیا تو نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا مگر یہ کہ قالوا اقتلوہ، کہنے لگے قتل کر دو اسے، او حرقوہ، یا جلا ڈالو اسے۔ حرقو، یہاں لفظ آیا حرقو، ہم نے کہا تھا کہ سورہ کوثر میں ہم کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، وہاں حرقو، خر اور حرقو، یہ لفظ کا یہاں سے کلیئر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، جلانا۔ یہ دو لفظ یہ قرآن میں اور بھی جگہ کئی دفعہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا۔ تو وہاں جو ان لوگوں نے ترجمہ کیا قربانی کا، یعنی کہ جو سورہ کوثر میں ترجمہ کیا ہے اور نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ حرقو کا مطلب ہوتا ہے کوئی قربانی جو اللہ کے لیے آگ کے اوپر جلائی جائے، اس کو بولتے ہیں حرقو، وہاں جو حرقو کا لفظ کہا گیا ہے یعنی کہ جلانا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سب کچھ کہا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو لاسٹ میں انہوں نے جلایا ہی، ان کو مطلب جلانے کے لیے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا، تو اللہ پاک نے نجات دی ان کو آگ سے، یعنی کہ اس آگ کو اللہ پاک نے پیچھے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو یہ واقعات تورات میں بھی منشن ہے غالباً۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے کس طرح اتنے دشمنوں کے بیچ میں، وہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس وقت وہ کس طرح کے جشن میں تھے، لیکن جب وہی اسی آگ سے ابراہیم علیہ السلام زندہ واپس آ گئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسا واقعہ ایک حضرت دانیل کے وقت میں بھی ہوا، جس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے آگے آتی ہے کہ جب انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو وہ یعنی کہ وہ جو ہوا اس طرح کہ ان کو آگ میں ڈال دیا، 3 بندے تھے وہ، ان کو آگ میں ڈال دیا، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے کہے کو نہیں مانا کہ جب اس نے کہا کہ ایک بت کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور جب آگ میں ڈالا تو وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ بیچ میں ہی تھے آگ میں، مطلب جل نہیں رہے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، چل پھر رہے تھے جس طرح ایسا۔ تو جب انہوں نے ان کو پکارا تو واپس باہر آ گئے، لیکن جنہوں نے ڈالا تھا وہ بھی آگ میں چلے گئے، وہ سب جل گئے، صرف وہ بندے نہیں جلے جو ایمان والے تھے۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے یہ عمل دوبارہ بھی کر کے دکھایا۔ اللہ پاک جب بچانے پہ آئے تو کوئی اس کو بال باقا نہیں کر سکتا جس کو وہ اللہ بچانا چاہے، لیکن اگر اللہ ہی ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون بچانے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے، تو یعنی کہ اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا
بعدم ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، یعنی کہ یہ پوری آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اور کہا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو پکڑ لیا اللہ کے علاوہ بتوں کو محبت کا ذریعہ، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی۔ آج دیکھیں نا بہت ساری رسمیں بنی ہوئی ہیں، تو جب کسی کو بولو کہ یہ رسمیں نہیں تو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس طرح سے ہم آپس میں مطلب وہ ایک دوسرے سے مطلب قریب ہی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے ہم کو اپنا دین مکمل کر کے فرما دیا، دے دیا، اس میں ایڈ کچھ نہیں کر سکتے دینی لحاظ کے اعتبار سے۔ باقی کوئی دنیاوی چکر کوئی سسٹم ہے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جو دینی عمل ہے اس میں کچھ بھی اضافہ کرنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، آپ قائم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے وہ بھی، اور حد سے تجاوز نہ کیجیے، یعنی کہ آگے پیچھے مت کیجیے، جس طرح حکم ہے اسی طرح قائم رہیے۔ اس میں ابھی اضافہ کرنا یہی بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو بدعت ہے وہ جہنم میں لے کر جائے گی، یعنی کہ یہ ایک حدیث کے اوپر ہے کہ وہ لازمی بات ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو بنا رکھے ہیں یہ ان کو معبود، یعنی کہ جو بتوں کو اللہ کے علاوہ، تو یہ تم آپس کی اپنی محبت کے لیے دنیا کی زندگی کی، اور لیکن پھر کیا ہوگا، پھر قیامت والے دن تم انکار کر دو گے ایک دوسرے کا۔ آج تو تم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بڑے مطلب مل جل کر ان کو مطلب دوسروں خداؤں کو، جس طرح بھی ہم آج بھی دیکھو آپ درباروں کے اوپر جاؤ تو کس طرح عقیدت مندی کی جاتی ہے ان کی، جو مطلب وہاں جا کر وہ پوجتے ہیں، ان کو پوجنا ہی ہوتا ہے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کی عقیدت مندی کرتے ہیں، یہی پوجنا ہے اور کیا پوجنا ہے۔ تو یہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیر بھائی بولتے ہیں کہ تو میرا پیر بھائی ہے، تو وہ دیکھیں اس طرح سے وہ آپس میں مطلب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ چلا آتا ہے، یہ چلا جا رہا ہے، پہلے بھی اسی طرح تھا، آج بھی وہی چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک یعنی کہ یہاں انہوں نے فرمایا لیکن تم قیامت والے دن ایک دوسرے کا انکار، آج تو یہاں تم پیر بھائی ایک دوسرے کو بول رہے ہو، وہاں ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور لعنت کرو گے بعد ایک دوسرے پر، یہ بھی فرما دیا۔ نہ صرف انکار کرو گے بلکہ لعنت بھی کرو گے ایک دوسرے کے اوپر، اور تمہارا ٹھکانہ پھر ہوگا آگ، اور نہیں ہوگا پھر نہ تمہارا وہاں کوئی بھی مددگار۔ آج تو تم نے گمان کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے، وہاں پھر یہ حال ہوگا۔ یہ حال قرآن میں منشن فرما دیا، جو آنے والا وقت ہے اس کو قرآن میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ یہ عمل ہوگا۔ تو خیر فرمایا فآمنا لہو لوط، تو ایمان لے آئے ان پر لوط علیہ السلام جو تھے، جو اللہ کے پیغمبر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو کہ ایمان لے آئے ان پر۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کیا، جب ان کو آگ میں ڈال چکے، پھر جب وہ نکل آئے تو اس کے بعد وہ جو نمرود تھا، جیسا کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ اس نے پھر ان سے کہا کہ ابھی نکل جاؤ، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کا، جو آگ سے بھی زندہ نکل آئے۔ تو وہ بالکل یعنی کہ اس نے اپنے ہاتھ کھلے کر دیے اور کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں سے جانے کا ارادہ فرما دیا اور یہاں وہ بات کہہ دی۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کر دیے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق اور یعقوب ان کی، یعنی کہ جو اسحاق علیہ السلام تھے وہ ان کی جو پہلی بیوی سارہ تھی ان سے پیدا ہوئے تھے، اور جو کہ اپنا ان کی بہن بھی تھی، یعنی کہ ان کی کزن تھی، پہلے اس دور میں یہ رشتے تھے۔ تو ان سے وہ جو پیدا ہوئے تھے وہ اسحاق تھے، اور اس سے پہلے جو پیدا ہوئے تھے جو ان کی مطلب جو یعنی کہ حضرت سارہ کی مائی سارہ کی جو لونڈی تھی، ان کی شادی جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی تو ان سے جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر جو سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں عیسیٰ اور یعقوب۔
تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرما دیا کہ ان کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعنی کہ پوتے جو ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرا اسرائیل، اسی لیے بنی اسرائیل ان کو بولتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّاتِ النَّبُوَّةَ، اور کر دیا ہم نے ان کے بیٹوں میں، چلا دی ہم نے ان کے بیٹوں میں نبوت، والکتاب اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ اور دیا ہم لائے اس کے پاس اس کا بدلہ، فی دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ان کا بدلہ دیا اور قیامت والے دن بھی وہ اللہ کے نیکوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو بدلہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، آج انشاءاللہ یہاں ہمارا اختتام ہوگا 27 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔